بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی کلاس میں کلاس نمبر 40 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ انشاءاللہ آج کی کلاس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 اور 73 کو تجویدی قواعد کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ آئیے آج کی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اس میں دیکھیے تو وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اس میں سب سے پہلے ذال کے مخرج پر غور کیجئے۔ ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیے، زا کی طرح سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، سافٹلی پڑھنا ہے۔ زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیں، دانتوں کے درمیان میں دیجئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، آپ کو اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو خوب موٹا کر کے پڑھیے، باریک نہیں پڑھنا۔ میم ساکن کے بعد نون کا حرف آ رہا ہے، یہاں پر میم ساکن پر بالکل بھی نہیں رکنا، آپ نے کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ، یعنی رکنا نہیں ہے، جلدی سے نیکسٹ لیٹر کی ادائیگی رکھنی ہے۔ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، آگے دیکھیں تو فا کے اوپر جزم کی علامت ہے اور فا کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ بہت سے لوگ یہاں پر فا کے اوپر قلقلہ کی صفت کو فالو کرتے ہیں، یعنی کہ نف سن نف نف، یہ آواز آتی ہے، یہ آواز نہیں آنی چاہیے، بلکہ آپ نے کیسے پڑھنا ہے قتلتم نفسا نفسا۔ سین کے اوپر دو زبر کی تنوین کے بعد فا کا حرف آ گیا ہے۔ فا کا حرف حروف اخفا کے 15 حروف میں سے ایک ہے، یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، آواز کو چھپانا ہے ناک میں، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے نفسا نفسا، یعنی آپ نے زبان کو بالکل خالی، منہ کے خالی حصہ میں رکھنا ہے اور کسی جگہ کے ساتھ نہیں ملانا، تو پھر اخفا ادا ہوگا۔ آگے دیکھیں تو فدا، دال کے اوپر تشدید ہے، اس صورت میں آپ نے دال سے پچھلے حروف کو اس کے ساتھ بہت اچھے سے ملانا ہے، مضبوطی کے ساتھ۔ فدارتم فدارتم، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے، حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ ہم نے اپنی پچھلی تجوید کی کلاسز میں سیکھا تھا، الف اور حمزہ میں جو فرق کی ویڈیو ہے اس میں آپ نے سیکھا ہوگا کہ حمزہ کے اوپر اگر جزم کی علامت آ جائے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر جزم آ گئی تو اس لیے اس کو تھوڑا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے فدارتم، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر چونکہ زبر ہے اس لیے اس را کو پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں رکھنا۔ میم ساکن کے بعد فا کا حرف آ رہا ہے، اگین یہاں پر کسی طرح کا غنہ نہیں ہوگا، اظہار شفوی کیا جائے گا، یعنی آپ نے بڑے اچھے سے کلیئر کر کے میم کی ادائیگی رکھنی ہے اور فا کی ادائیگی کوئکلی کرنی ہے۔ فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں تو وقف کی علامت آ گئی ہے، وقف مطلق، اور یہاں پر آپ کو چاہیے کہ آپ ٹھہر جائیں اور پھر اگلا حصہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اللہ کے حرف سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، واو کے اوپر، اس لیے اس حرف جلالہ اللہ کے حرف کو پر پڑھا جائے گا۔ واللہ، زبان کو تھوڑا اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو آپ کی یہ ادائیگی اچھے سے ہوگی۔ مخرجم، خا موٹا حرف ہے، خوب موٹا کر کے پڑھیے، باریک نہیں پڑھنا، اور راہ کے نیچے چونکہ زیر ہے اس لیے اس را کو باریک پڑھیں گے۔ مخرجم، تنوین جو ہے وہ جیم کے اوپر موجود ہے دو پیش کی، اور اس کے بعد میم کا حرف آ رہا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر میم کا حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام فالو کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے تنوین کی آواز کو میم کی آواز کے ساتھ مرج کرنا ہے، مکس کرنا ہے، مدغم کرنا ہے، اور پھر غنہ بھی کرنا ہے، یعنی تھوڑی دیر ناک میں روک کے بھی رکھنا ہے۔ مخرجم ما کنتم، ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا۔ میم الف زبر ما، الف مدہ ہے، 1 سے 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی رکھیے۔ کنتم، نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا ہے، نون ساکن کے بعد تا حروف اخوا میں سے ہے، آپ نے یہاں پہ اخوا کو قاعدے کو فالو کرنا ہے، یعنی نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا، چھپائیے اور واضح نہیں پڑھنا۔ کنتم کنتم، ٹھیک ہے، اس طریقے سے۔ میم ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا، اظہار شفوی، کسی طرح کا غنہ نہیں ہوگا۔ ما کنتم تکتمون، میم واو پیش مو، واو مدہ ہے، 1 سے 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی رکھیے۔
اور آیت مکمل ہو گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 73 کی جانب۔ اس کے بعد ایک ساتھ دونوں آیات کی تلاوت ہوگی۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس میں دیکھیں تو سب سے پہلے قاف کے مخرج کو دیکھیے، پھر ضاد کے مخرج کو، اور بِبَعْضِهَا اس میں بھی ضاد کے مخرج کو، تینوں کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا، باریک نہیں رکھنا، کیونکہ یہ 3 حروف ایسے ہیں کہ یہ کسی بھی حالت میں آ جائیں، یعنی یہ 2 حروف قاف اور ضاد کسی بھی کنڈیشن میں آ جائیں تو آپ ان کو موٹا ہی پڑھتے ہیں، باریک نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو خوب موٹا کر کے پڑھیے۔ نضربو میں دیکھیں تو نون کو ضاد کے ساتھ ملائیے، اور با واپش بو، واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی رکھیے۔ ہا کے اوپر پیش ہے، اس ہا کو آپ نے زیادہ کھینچ کے لمبا کر کے نہیں پڑھنا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ بِبَعْضِهَا، عین کو بہت اچھے سے کلیئر کر کے پڑھیے اس کے مخرج سے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ، ذال کو اس کے مخرج سے اچھے سے پڑھیے، نرمی کے ساتھ، كَذَلِكَ نہیں پڑھنا، كَذَلِكَ اس طریقے سے پڑھیے، ٹھیک ہے؟ يُحْيِي اللَّهُ، ہا کو اس کے مخرج سے اچھے سے نکالیے، حلق کے درمیانی حصے سے۔ آگے دیکھیں تو حرف جلالہ اللہ سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، یا کے نیچے، تو اس لیے اس کو ملاتے ہوئے باریک رکھیں گے اللہ کے حرف کو۔ یحیی اللہ اس طریقے سے باریک پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیں تو ہا کو لام کے ساتھ ملائیے، میم واو زبر مو، اس کو لوگ عام طور پر پڑھتے ہیں مو، مو نہیں پڑھنا آپ نے، یہ مجہول انداز ہوگا، بلکہ یحیی اللہ الموتى۔ آگے دیکھیں تو ویریکم، را یا زیر ری یا مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی رکھیں۔ میم ساکن کے بعد حمزہ کا حرف ہے، اظہار شفوی کریں، کسی طرح کا غنہ نہیں کرنا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، آيَاتِهِ، تو اس میں کیا ہے کہ آپ نے کھڑا زبر کی حرکت کو 2 حرکات کے برابر رکھنا ہے، جبکہ زیر کی حرکت کو صرف 1، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے زیادہ لمبا نہیں اس کو پڑھنا۔ لعلکم تعقلون، میم ساکن کے بعد تا کا حرف آ گیا ہے، بہت کلیئر تا کی ادائیگی رکھیے، میم کی ادائیگی رکھیے، بالکل بھی نہیں رکنا، قاف کو موٹا کر کے پڑھیے، لام واو پیشلو واو مدہ ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی ادائیگی رکھیے، تو آپ کی آیت مکمل ہوگی۔ نون کے اوپر جو زبر ہے یہاں پر آپ نے اگر سکون کی علامت لگا دیں گے تو وقف اچھے سے ہوگا۔ تو آئیے آیت نمبر 72 اور 73 کی ایک بار تلاوت کرتے ہیں، تجوید کے تمام اصولوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔